بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آج ہم دعا کی فضیلت کے بارے میں اور ان اوقات کے بارے میں بات کریں گے جن اوقات میں دعا مانگنی چاہیے اور جن اوقات میں دعا خاص کر قبول ہوتی ہے، اور احادیث سے ہم بات کریں گے کہ احادیث میں جن جن اوقات کے بارے میں آیا ہے کہ ان وقتوں میں اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں اور اس وقتوں میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، تو اس کو مغز کا درجہ حاصل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ پاک سے دعا کرے، کیونکہ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک متوجہ ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا، تو جب ہم کوئی سوال نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے، تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے آپ کو 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھ سے مانگو، تو ہم محتاج ہیں اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے، اور اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں مانگنے سے۔ ہم مخلوق سے مانگتے ہیں تو مخلوق کا درجہ اور مخلوق کا معاملہ الگ ہے، مخلوق سے ایک دفعہ مانگو کہ چاہے وہ ہمارا کتنا ہی قریب نہ ہو، چاہے ہم اپنے والد سے اپنے گھر میں کسی سے مانگے، ایک دفعہ مانگیں گے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ مانگنے سے وہ ناراض ہوں گے، دل میں کہے گا کہ یار کیا بار بار مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک سے جب مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک خالق ذات ہے، اللہ پاک کا معاملہ وہ غفور الرحیم ذات ہے، تو ہمیں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے جس کا در بہت ہی بڑا ہے اور جو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ تو ان اوقات کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جن کے بارے میں احادیث سے اوقات احادیث سے کیا ہے ثابت ہے کہ ان وقتوں میں خاص کر اللہ پاک دعا قبول فرماتے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے، اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جب اذان ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، بہت کیا ہے فضیلت والا وقت ہے اور مقرب وقت ہے اللہ کے، تو اذان کے وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح دوسری اذان اور اقامت کے درمیان جب اذان دی جائے اور ابھی اقامت میں وقت ہے تو ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے یہ بھی بہت مقرب وقت ہے، اس وقت میں اللہ پاک خاص کر دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ان چاروں احادیث میں یہ کتابوں میں یہ حدیث وارد ہے۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے درمیان جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے اور حی علی الفلاح کے درمیان جو وقت ہے، ان دونوں کے درمیان بھی کیا ہے اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں، یہ وقت بھی بہت مکرم ہے، اور خاص کر اس شخص کی دعا جو کسی سنگین مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو، تو ایسے شخص کو اذان توجہ سے سننی چاہیے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے اور حی علی الفلاح کے درمیان جو وقفہ ہو اس کے درمیان اللہ سے دعا کرنی چاہیے، تو اللہ پاک اس کی مصیبت کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح جہاد میں صف باندھتے وقت جب جہاد کے لیے مجاہدین کھڑے ہو اور صف بندی کا وقت ہو، تو اس وقت بھی اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں، مجاہدین کا یہ صف بندی اور اسی طرح یہ کفر کے سامنے کھڑے ہونا یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اس وقت جو دعا مجاہدین فرماتے ہیں تو اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ابن حبان و طبرانی اور موطا میں یہ حدیث وارد ہے۔ اسی طرح جہاد میں گمسان کی لڑائی کے وقت جب جہاد میں مجاہدین کفار کے ساتھ گمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو میدان جنگ میں اس گمسان کی لڑائی کے دوران اللہ پاک خاص کر دعائیں، کیونکہ یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد جب ہوتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے میرے کلمے کے لیے اور میرے نام کے لیے میدان میں اپنا خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو اس وقت جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو یہ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد جب بھی کوئی فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ترمذی اور نسائی کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں، سجدے میں جب اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں تو عربی میں جو بھی مسنون دعائیں ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس میں جو دعا بھی سجدے میں مانگتے ہیں تو وہ اللہ پاک کیا کرتے ہیں قبول فرماتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ فرض نمازوں میں نہیں، جو بھی نوافل ہے نفلی عبادت ہے اس میں سجدے کے، کیونکہ فرض عبادت تو ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں تو کیا ہے سجدے میں دعائیں نہیں کی جاتی۔ اسی طرح نوافل میں جتنی بھی نوافل عبادت ہے فرض عبادت کے علاوہ، تو اس میں خاص کر سجدے میں جو دعا مانگتے ہیں اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے بعد ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تلاوت قرآن کے بعد جب بھی کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے، خاص کر ختم قرآن، جب قرآن ختم ہوتا ہے تو اس موقع پر تو اللہ پاک خاص کر دعائیں قبول فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم خود تلاوت کریں یا کوئی ختم قرآن کا موقع ہو تو اس وقت جتنی بھی ضروریات ہو، ہماری جتنی بھی دعائیں ہو تو ختم قرآن کے وقت ہمیں مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ بہت مبارک لمحہ ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. اسی طرح آب زمزم پیتے وقت مستدرک حاکم میں کیا ہے آب زمزم جب پیتے ہو تو وہ بھی کیا ہے مبارک پانی ہوتا ہے, تو وہ بھی اس وقت بھی اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں. جب میت کے پاس حاضر ہوتے وقت یعنی جو شخص نزع کی حالت میں ہو اس کے پاس آنے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. مسلم و سنن اربعہ. تو جب کسی کا کیا ہو آخر وقت قریب ہو اور نزع کا وقت شروع ہو تو اس کے پاس چلے جائے, تو اس وقت بھی جب اللہ سے اپنے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. میت کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے اور اپنے لیے بھی, تو وہ بھی بہت مقرب وقت ہوتا ہے کیونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کا جب روح نکلتے ہیں تو وہ بہت سخت لمحہ ہوتے ہیں. اس وقت اللہ سے اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے مرغ کے اذان یا آواز کرنے کے وقت, بخاری, مسلم, ترمذی اور نسائی, اس میں صحیح حدیث ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جب مرغ اذان دیتا ہے تو مرغ کے اذان یا آواز کرتے وقت بھی کیا ہے دعا قبول ہوتی ہے, وہ بھی مبارک وقت ہوتا ہے. تو اس وقت بھی کیا ہے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے. مسلمانوں کے اجتماع کے وقت, ٹھیک ہے, مسلمان جب کسی خاص اہم اور کسی خاص مہم کے لیے جمع ہو یا اجتماع ہو, کسی قرآن کا اجتماع ہو, کسی اور بیان کا اجتماع ہو, یا اسی طرح کسی خیر کے برکت والا محفل ہو, تو اس میں جب مسلمانوں کا اجتماع ہو تو اس اجتماع میں بھی کیا ہے اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں. صحیح ستہ اس میں امام کے ولدالضالین کہتے وقت, امام جب جماعت میں ولدالضالین کہے تو اس وقت بھی اللہ پاک کیا کرتے ہیں دعا قبول فرماتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اس وقت کیا ہے کوئی اپنی مسنون دعا نہیں ہے, بس اس وقت ہماری کون سی دعا قبول ہوتی ہے جب امام کہے ولدالضالین, تو یہاں پر مقتدی کی دعا کیا ہے ولدالضالین کے بعد آمین, صرف یہ آمین لفظ جو ہے یہ ہماری دعا ہے, یہ کہنی چاہیے, اللہ پاک اس وقت قبول فرماتے ہیں. مسلم, ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ اقامت نماز کے وقت, جب نماز کھڑی ہوتی ہے صفے باندھتے وقت, اس وقت بھی کیا ہے اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں. طبرانی, ابن مردویہ. اسی طرح بارش کے وقت, جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی اللہ پاک خاص کر دعائیں قبول فرماتے ہیں. ابو داؤد, طبرانی, ابن مردویہ, عن سہیل ابن سعد الساعدی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ و تابعین کا یہ عمل سنا ہے کہ بارش کے وقت خصوصیت سے دعا مانگتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہمارے کابرین کا بھی کیا ہے یہ طریقہ ہے کہ جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو اس وقت اپنے لیے اور پوری مخلوق کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اور آخری کیا ہے بیت اللہ پر نظر پڑنے کا وقت, جب بیت اللہ عمرہ یا حج کے لیے جائے تو اس وقت جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت بھی کیا ہے دعائیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. ترمذی اور طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے. تو بھائی یہ ان اوقات کا ذکر تھا جن اوقات میں اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی حدیث, جو بھی روایت ہم سنیں تو صرف سننے کے حد تک اس کو محدود نہ رکھے, بلکہ ان اوقات کا کیا کر لے اپنے لیے مقرر کر لے کہ ان اوقات کے بارے میں احادیث سے صحیح احادیث سے اس میں کیا ہے کہ ان اوقات کی فضیلت آئی ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کے وقت اپنے لیے, کیونکہ ہم تو ویسے بھی محتاج ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ضروریات ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان اوقات میں اللہ سے خاص کر اپنے لیے اور پوری مخلوق کے لیے دعا مانگنی چاہیے.